خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز ہیں یہ اب ایک جھگڑے کی سی صورت بن گئی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا میں بیان آپ کو سنوا دیتا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت اپنی نشستیں نہیں دیں گے, اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے پھر الیکشن بھی نہیں ہوں گے. خرم دستگیر خان صاحب, یہ کیسے اس مسئلے کا حل نکلے گا؟ مسئلے کا حل نہیں ہے جی. یہ 2014 سے اب 10 سال ہو گئے ہیں. ایک فاسسٹ جتھا مسلسل طور پر پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہے. وہ کبھی 126 دن کا دھرنا لے کر آ جاتے ہیں, کبھی وہ اکتوبر 2016 میں مسلح ہو کر پشاور سے اسلام آباد پر حملہ کر دیتے ہیں, کبھی وہ 9 مئی کر دیتے ہیں, کبھی وہ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں. اب یہ دھمکیوں سے اور تشدد کے خطرے کو بار بار اٹھا دینے سے تو نہ خیبر پختونخوا چلے گا اور نہ ہی پاکستان کے جو معاملات ہیں ان میں کوئی بہتری آئے گی. لیکن وہ اپنی شست پر قائم ہے. ان کا یہی خیال ہے کہ جتنا وہ محاذ آرائی پیدا کریں گے, کشیدگی پیدا کریں گے, ان کا سیاسی فائدہ ہوگا. تو جو لوگ خلفشار میں اور انتشار میں اپنا سیاسی فائدہ دیکھتے ہیں وہ تو اسی پر قائم رہیں گے. اب ہمارا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے, وفاقی حکومت کا بھی جو حکومتی اتحاد ہے, اور آج الحمدللہ حکومتی اتحاد نے 224 ووٹ پول کیے ہیں 81 کے مقابلے میں, تو قومی اسمبلی میں بڑی واضح ایک اکثریت بھی آپ کا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خرم صاحب اب تعداد بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ, جہاں جہاں ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جی, نمبر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایوان میں جہاں یہ فیصلہ ہونا ہے حکومت کا, وہاں الحمدللہ حکومتی اتحاد تمام جو جماعتیں اکٹھی ہیں وہ سب ایک بہت مضبوط اس وقت پوزیشن میں ہیں جی. تو لہذا وہ یہ جو انتشار خلفشار چلتا رہے گا, یہ ہم نے آزمایا ہوا ہے. 2013 سے لے کر 18 تک بھی انہوں نے ہر قسم کے حربے آزمائے جی. لیکن اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی. انہوں نے ان تمام حملوں اور دھرنوں کے باوجود ملک سے لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی, دہشت گردی, ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ کیا. تو اگر حکومت کے اندر یکسوئی ہو, جیسا کہ اب ہماری توقع ہے کہ صدر آصف زرداری کی اسلام آباد میں موجودگی جو ہے اس سے حکومتی اتحاد میں ایک مزید تقویت ملے گی. تو اگر حکومت اندر سے یکسو ہے اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو یہ انتشار اور خلفشار رستے کی رکاوٹ نہیں. لیکن سر اس میں خرم صاحب جو آرگومنٹ آیا ہے, جو آرڈر ہمارے سامنے آیا, اس میں کہا گیا کہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن نہیں ہو سکتے. لیکن الیکٹورل کالج کے انکمپلیٹ ہوتے ہوئے بھی اسپیکر کا الیکشن ہوا, ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا, پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا, پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا. اس وقت بھی تو مخصوص نشستیں نہیں تھیں. اس وقت جب انتخاب ہو رہا تھا تو یہی آرگومنٹ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی لیا گیا تھا, لیکن اس کو تو الیکشن کمیشن نے مانا نہیں. دیکھیے اس کی نیچر فرق ہے, کیونکہ اس وقت ان الیکشن میں ایک سمپل میجورٹی کا فیصلہ ہونا تھا اور اتنا زیادہ ایک الحمدللہ فرق تھا دونوں دھڑوں کے ووٹوں میں کہ ان کی جو تعداد تھی اسپیشل سیٹس کی وہ انسٹرومنٹل نہیں تھی ان الیکشنز میں. یہاں جبکہ ہر جو رکن ہے صوبائی اسمبلی کا, اس کی ایک خاص تعداد کے اوپر سینٹ کی ایک نشست کا فیصلہ ہونا ہے, تو لہذا وہاں پھر یہ بہت انسٹرومنٹل ہو جاتا ہے کہ کیا جو تمام جو ایوان ہے اس کے اندر وہ تمام اراکین موجود ہیں یا نہیں ہے, تاکہ سینٹ کا مکمل فیصلہ ہو سکے. ادروائز پھر وہ جو آئین کی شک بدلنی پڑے گی کہ اگر ایوان نامکمل بھی ہو تو پھر جتنے لوگ ہیں ان کے ہوتے ہوئے ان میں بانٹ دی جائیں, وہ مزید پیچیدگی پیدا کرے گا. تو ہماری اب یہ توقع یہی ہونی چاہیے کہ یہ اس وقت آج کی جو بھی بڑکیں آج ہو گئی ہیں, لیکن کچھ دنوں میں اس میں ضرور کوئی ٹھہراؤ آئے گا. اور جو خیبر پختونخوا کے میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کا حق ہے کہ ان کی ذمہ دار جو نمائندگی ہے وہ پارلیمان میں اور سینٹ میں واضح ہو, وہ ان کا حق انہیں ملنا چاہیے. اصل اہم بات وہ ہے. صحیح ہے. اچھا, ایک اور معاملہ ہوا ہے خرم دستگیر صاحب, وہ ایک آپ جانتے ہیں 6 ججز نے خط لکھا ہوا ہے کہ ہم پر دباؤ ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے. لیکن آج ایک اور خط موصول ہوا ہے ججز کو, اس کو خود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تھریٹ ہے یہ, اور اس کے اندر ایک ڈینجر کا سائن جو ہوتا ہے وہ بھی اس خط کے اندر ڈال کے بھیجا گیا ہے. یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں, کون دھمکا رہا ہے جوڈیشری کو؟ جی یہ معاملات دو علیحدہ ہیں. ایک ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 2021 میں جو اس وقت پی ٹی آئی حکومت تھی اور اس وقت کی جو عسکری قیادت تھی, انہوں نے ایک بہت ہی تباہ کن اور فاش
پاکستان کے ساتھ زیادتی کی اور ان تحریک طالبان کو وہ واپس لے کر آئے، ان کو عام معافی دی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 2021 سے لے کر آج تک پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تقریباً 300 گنا اضافہ ہو چکا ہے 2020 کے مقابلے میں جی. اور 2000 پاکستانی 1900 کچھ پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو وہ ایک تھریٹ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی آئینی جمہوریت کا انکار کرتے ہیں. بار بار وہ لکھتے ہیں اپنے اعلامیوں میں کہ ہم نہیں مانتے آپ کے آئین کو اور آپ کی جمہوریت کو. تو لہذا وہ تو حملہ آور ہو، جب بھی وہ دیکھیں گے کہ کہیں کمزوری اٹھ رہی ہے وہ حملہ آور ہوں گے. وہ ہمارے جو ہیں فوجی افسران کو، ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، تو وہ تو ہوگا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جو 6 ججز کا معاملہ ہے، یہ اب کل سے سپریم کورٹ نے سو موٹو اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور میں بڑی دلچسپی سے نوٹ کر رہا ہوں کہ اب دیکھیے کل شکایت کنندہ کون بنتا ہے، استغاثہ کون ہے، ملزم کون ہے، گواہان کون ہے، کچھ معلوم نہیں ہے. یہ ہمیں ضرور معلوم ہے کہ جس طرح ووٹر تقسیم ہے پاکستان کا، پاکستان کے اداروں کے اندر بھی، یعنی ریاست بھی اندر سے تقسیم ہو چکی ہے، جس کا ایک جہت جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور دوسرا اس میں ساتھ ہی جڑا ہوا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ایشو جو 6 ججز نے اٹھایا ہے، یہ پچھلے 1.5 سال میں تو نہیں اٹھا نا، یہ اس سے پہلے بھی اٹھا ہوا ہے اور بہت زور سے اٹھا ہوا ہے. ہم پاناما بینچ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو اگر آج جو یہ معاملہ کھلنے لگا ہے پھر یہ بات بہت دور تک جائے گی. صحیح ہے سر، لیکن یہ شاید انپریسیڈنٹڈ ہے کہ خود ججز خط لکھ کر یہ کہہ دیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہے. یہ پہلے نہیں ہوا، اس لحاظ سے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. نہیں، انہوں نے دیکھیے خط لکھا ہے، لیکن جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا اپنے خط میں، اور وہ خط میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین سے استدعا کروں گا کہ اس خط کو دوبارہ بار بار پڑھیں. اچھا، تو پھر سمجھ آئے گا کہ یہ کیا کہانی چل رہی ہے. انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کا ذکر کیا، جنہوں نے صرف خط میں مبہم باتیں نہیں کی تھی، انہوں نے تو نیم اینڈ شیم کیا تھا. انہوں نے تقریر میں نام لے کر کہا تھا کہ یہ شخص آیا میرے گھر پر آیا، تو انہوں نے جگہ کا، بندوں کا تعین کر کے بتایا. تو اس کو ان کو جو سزا دی تھی وہ ان کی اپنی اعلیٰ عدلیہ نے دی تھی، وہ کسی کے جو ہے وہ کہنے پہ نہیں دی گئی تھی. تو لہذا آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دباؤ کا شکار ہیں، تو پشاور ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں جھکاؤ نظر آتا ہے کہ 51 سیکنڈ میں 51 مقدمات میں ایک شخص کو جو ہے جس پر یعنی بڑے سنگین الزامات ہیں اس کو راہداری کی ضمانت مل جاتی ہے. اور جو ہے وہاں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، دیکھیے توشہ خانہ میں اگر سزا معطل ہوئی تو وہ کیا کہیں گے، دباؤ تھا یا جھکاؤ تھا؟ لیکن ایک شخص پر 51 شہروں میں 51 FIR درج ہو رہی ہوں کہ اس شخص نے اس شہر میں توڑ پھوڑ کی ہے، ایک شخص 51 شہروں میں موجود بھی تو نہیں ہو سکتا نا سر. یہ FIR بھی تو مضحکہ خیز ہی تھی. دیکھیے یہی تو ہم سب نے بالآخر جو قیاس اور اعتماد ہے پاکستان کی عدالتوں پر ہی کرنا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن اگر ایک عدالت میں واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جماعت کی طرف جھکاؤ ہے، جو کہ اس سے پہلے ہم نے چیف جسٹس سابق جسٹس عطا بندیال صاحب کے دور میں ہم نے سپریم کورٹ کے اندر وہ جھکاؤ دیکھا تھا ایک جماعت کی طرف. تو لہٰذا یہ جب دباؤ کی شکایت کرنے والے یہ ضرور جان لیں کہ ان کے ماضی میں بھی جھکاؤ کے بہت گہرے الزامات موجود ہیں. تو آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کا جھکاؤ ایک خاص پارٹی کے لیے ہے؟ نہیں، میں تو بجائے یہ سمجھنے کہ میری یہ توقع ہے کہ کل جب چیف جسٹس سو موٹو ہیئرنگ کا آغاز کریں گے تو یہ جو 6 ہمارے فاضل جج صاحبان ہیں یہ پھر جرت کے ساتھ سامنے آئیں گے، اور اتنی جرت کریں گے جتنی جسٹس شوکت صدیقی نے کی تھی. اگر تو وہ جرت کر گئے تو پاکستان کی ریاست میں کوئی بہتری آ جائے گی، لیکن اگر یہ معاملہ مبہم ہی رہا تو پھر اسی طرح ہم چلتے جائیں گے. صحیح ہے. چلیے اب تو پتہ تو یہ چلے گا کہ نوٹسز کس کس کو ہوئے ہیں، فریق کون کون بنا ہے، کیا خود ججز آتے ہیں یا جن پر الزامات لگایا گیا ہے انہیں بلایا جاتا ہے، نوٹس دیا جاتا ہے، کیا وکلاء تنظیمیں اس کا حصہ بنیں گی. یہ تو کل 11:30 بجے شاید معاملہ ہمارے سامنے آئے گا. سر ایک چیز میں آپ سے اور آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں سال پاکستان کی گروتھ صرف 1.8% رہے گی، اور پاکستان میں غربت کی شرح بھی 40% رہے گی، اور زر مبادلہ کے ذخائر باوجود اس کے کہ مسلسل رول اوورز مل رہے ہیں پاکستان کو یا مل جائیں گے وہ بھی کم رہیں گے. تو پاکستان کی اکانومی کو کوئی ہوپ کہیں سے دکھائی دے رہی ہے سر؟ کیونکہ IMF کا پروگرام آ رہا ہے، یہ سارا دباؤ عام کے اوپر آنے والا ہے.
جی ہوپ تو ہم سب کو بالآخر اپنی منتخب حکومتوں پر ہی کرنا ہے، اور خاص طور وفاقی حکومت کو کرنا ہے جہاں حکومتی اتحاد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں موجود ہے، کہ وہ اب جب کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے برعکس ایک سامنے 5 سال کا عرصہ موجود ہے اور اتنا وقت ہے کہ آج کے جو غیر مقبول فیصلے ہیں ان کے مثبت نتائج آنے کا وقت آ جائے گا، تو ان کو پھر بہت سخت فیصلے کرنے، اور یہاں میں نے پہلے بھی تجویز دی ہے کہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے 3 وزراء کی کوئی کمیٹی بنائیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر مستقل مشاورت کرے جب تک کم از کم ان دا شارٹ ٹرم بجٹ پاس نہیں ہو جاتا جون کے آخر میں، کیونکہ حکومت میں یہ تمام تر جو مخالفت ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو دھمکیاں اور خیبر پختونخوا میں، اس کا اصل جواب یہ ہے کہ حکومتی اتحاد اپنے اندر اتفاق پیدا کر کے یکسوئی سے پاکستان کے عوام کی خدمت کرے، تو یہ تمام جو اپوزیشن ہے، جو لڑائی ہے، جو تشدد کی دھمکیاں ہیں، یہ از خود بے اثر ہو جائیں گی۔ صحیح ہے، مگر خرم صاحب یہ اس بات کا کتنا امکان موجود ہے کہ عوام کے اوپر یہ جو 40% ہم کہہ رہے ہیں غربت کی شرح رہے گی، ورلڈ بینک انفیکٹ کہہ رہا ہے 26% مہنگائی رہے گی، پھر اوسط مہنگائی 28.8% وہ کہہ رہے ہیں 2024 میں پہنچی ہے اور اس سے کم ہونے کا امکان نہیں ہے بلکہ بڑھے گی جب یہ آئی ایم ایف پروگرام آئے گا، تو گورنمنٹ اس عوامی پریشر کو ڈیل کیسے کرے گی جب ابھی بجلی کے بل آئیں گے لوگوں کے ہاتھوں میں، تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کا ریاکشن آ سکتا ہے؟ لیکن جی پھر حکومت کو اپنی استعداد بہتر کرنی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ مثلا بجلی کا بل جو ہے وہ بہت سارے جو بجلی کے علاوہ بھی بہت سارے ٹیکسز جمع کرنے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، وسیلہ بنا ہوا ہے، کہ جو ٹیکسز حکومت پاکستان اور طریقوں سے حاصل نہیں کر پاتی وہ بجلی کے بل میں ڈال دیے جاتے ہیں جی۔ تو پھر یہ ایک اصولی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بجلی کے بل میں جنرل سیلز ٹیکس کے علاوہ اور کوئی ٹیکس نہیں ہوگا جی۔ تو عوام کو براہ راست 15 سے 20% ریلیف تو وہی مل جائے گا ایک دن میں، اور کہ باقی ادارے جو ہیں جن کا اصلی کام ہے اپنے ٹیکس خود اکٹھے کرنا، وہ اپنے ٹیکس اکٹھے کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ حکومت کے اندر اگر نجکاری کے معاملے پہ پیش رفت ہوتی ہے اور خاص طور پہ غیر ترقیاتی اخراجات کو ڈرامائی طور پر کم کرنے میں پیش رفت ہوتی ہے، تو پاکستان کے عوام کو کم از کم چلے ریلیف نہیں تو مزید تکلیف سے ضرور بچایا جا سکتا ہے۔